مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظر گھمائی۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پراسرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے BA کے امتحانات ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ ہی دن پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ چند روز تک تو بستر سے ہلا جلا بھی نہ گیا۔ نقاہت اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتی تو سر چکرانے لگتا اور مجبوراً مجھے دوبارہ لیٹ جانا پڑتا۔ ان سب میں پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد کچھ افاقہ ہوا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا تھا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا ہے اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ تیاری کرنی ہے تو وہ صبح اٹھ کر کر لینا۔ امی روز رات کو دودھ ابالنے کے بعد دودھ والی گروی میرے کمرے میں ہی رکھ دیتی تھی تاکہ ذرا ٹھنڈا ہونے پر میں اس میں سے ایک گلاس نکال کر پی لوں اور باقی دودھ فریج میں رکھ دوں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتی۔ یہ 2 روز پہلے کی بات ہے۔ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد اٹھی، دودھ والی گروی میں سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور خود پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ ابھی دودھ گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اسے فریج میں رکھ دوں گی۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھلی۔ اچانک کسی برتن کے گرنے کی آواز سے کھل گئی تھی میری آنکھ۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظر گھمائی۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی، جسے دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی۔ چھوٹی سی کوئی چیز کمرے کے فرش پر تیزی سے اچھل رہی تھی اور اس کی حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اب میری نظریں نیم اندھیرے میں کچھ حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز دودھ والی گروی کو لے کر اوپر نیچے اچھل رہی ہے، جیسے کوئی گیند ہو، اور اسی سے وہ برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مگر ابھی تک میں یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر وہ چیز ہے کیا۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میرے موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے اور زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا، اور اگرچہ بہت خوفزدہ تھی، مگر نہ تو چیخ رہی تھی اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر لائٹ چلا دی۔ اب منظر واضح ہوا، سو میں نے گروی کی طرف دیکھا۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سیاہ رنگ کی بلی گروی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چونکہ اس کا منہ گروی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جھنجھلاہٹ اچھل کود کر رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر اس کی بھاگ دوڑ ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، بلی کی مدد کروں یا اسے پکڑوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلی اس قدر تیزی سے اچھل کود کر رہی تھی کہ اسے پکڑنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس دوران میرے کمرے سے آوازیں سن کر امی اور بھائی بھی آ گئے۔ سب کے سامنے وہی منظر تھا جسے میں پچھلے کئی منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی میری طرح اس صورتحال کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بھاگتی ہوئی بلی اچانک دیوار سے ٹکرائی اور پھر اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ تبھی اس کا سر گروی سے نکل آیا۔ کچھ دیر کے لیے بلی بھی ٹھٹکی، جیسے وہ ہم سب کو دیکھ کر حیران ہو گئی ہو، اور پھر اس نے ہم سب کو حیرت سے دیکھا اور کمرے میں پڑے کولر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جلد بازی میں وہ کولر کے اوپر لگے ہارڈ بورڈ میں اچھل گئی اور اسے دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اس کے تیور اور خطرناک تھے۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگتی رہی اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔
پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لانچ کی طرف دوڑی۔ اب بائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لانچ سے باہر جانے والا دروازہ کھول دیا۔ بلی فوراً اس طرف آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات پر غور شروع ہوا کہ بلی کے ساتھ کیا اور کیسے ہوا۔ سب کی مشترکہ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ رات کسی وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر گروی کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ اندر گھسا دیا تھا۔ بس پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو اوپر بیان کر چکی ہوں۔